کہ آپ سے میں وعدہ لوں گا، ووٹ نہیں مانگوں گا، اور جو میں کہوں گا کوئی تقریر اسے نہ سمجھنا. یہ ایک درد ہے، یہ ایک فکر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر میری بات سمجھ آئے اور آپ سمجھیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو پھر آپ نے ساتھ دینا ہوگا. آپ نے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے. اگر میں غلط ہوں، میری بات کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا دورانے بات چیت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ کھڑے ہو کر مجھے ٹوک سکتے ہیں یا تقریر کے بعد مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا. اگر میں نے سچ کہا، بحیثیت مسلمان آپ کو آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنا وزن کس کے پردے میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ کا دین ہے اور دوسری طرف دین کے دشمن ہیں. اور جو آفت اس وقت آپ پہ گر چکی ہے، شاید اس کا آپ کو احساس نہیں کہ آپ کتنے تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. ہمارے بچے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں کہ جو کچھ ہم پہ بیت رہی ہے پوری امت پہ، وہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے اور ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کہاں سے بھٹکے اور کیوں بھٹکے اور اس کا ازالہ کیسے ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ امام عالی مقام کربلا میں جو اتنی بڑی قربانی پیش کی، آپ کوئی جنگ کی نیت سے تو نہیں نکلے تھے، لیکن آپ کو پتہ تھا جو کچھ ہونے والا ہے. اس کے باوجود آپ اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو لے کر نکلے اور دین پہ قربان کر دیا اور دین کو امر بنا گئے اور ہمیشہ کے لیے دین کو زندہ کر گئے اور ایک نظریہ چھوڑ گئے، ایک فکر چھوڑ گئے جو قیامت تک نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رہنما اصول ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو ایسے گزارو کہ جب بات حق سچ کی ہو تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرو، اپنے مال کی بھی پرواہ نہ کرو، اپنے بچوں کی بھی کسی چیز کی پرواہ مت کرو، قربان ہو جاؤ اس پہ. آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس وقت بیعت کا معاملہ تھا جسے آج آپ پرچی کہتے ہو یا ووٹ کہتے ہو. اس وقت بادشاہ یا خلیفہ کا چناؤ ایسے ہوتا تھا کہ جو چیدہ چیدہ لوگ ہوتے تھے ان سے رائے لی جاتی تھی، اسے جسے بیعت کہتے تھے. جب وہ بیعت کرتے تو خلیفہ جو ہے وہ وقت کے خلیفہ بن جاتے تھے جس کے حق میں وہ اپنی رائے دیتے. تو یہ وہی چیز جو ہے آج، یہی عمل جو آج ترقی کر کے آج ووٹ تک پہنچا ہے، آج پرچی تک پہنچا ہے. یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ الیکشن بوتھ ہے، یہ پرچیاں ہیں، یہ نشان ہے، یہ سب کچھ. تو بات تو وہاں بھی پرچی کی تھی. یہ سوچنے کی بات ہے کہ امام نے ایک ایسا شخص جو کہ فاسق تھا، جو فاجر تھا، جو زانی تھا، جو شریعت کا قاطع تھا، شریعت کو چھوڑنے والا تھا، اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا. اور نہ کسی لالچ میں آئے، نہ کسی طمع میں آئے، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. تو وہاں سے دو سوچیں ابھری، دو نظریے ابھرے کربلا سے، ایک حسینی نظریہ اور ایک یزیدی نظریہ. وہاں سے یہ دو نظریے پیدا ہوئے جو اب بھی دنیا میں موجود ہیں
اور شاید آنے والے وقت قیامت تک یہ دو سوچیں موجود رہیں گی۔ ایک وہ لوگ جو حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو یزید کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ایک تقابلی جائزہ لیں کہ اس نے ووٹ مانگا، آپ نے ووٹ نہ دیا، یہ فرما کر، یہ کہہ کر کہ تو اس قابل نہیں ہے کیونکہ تو شریعت پہ چلنے والا نہیں ہے، تو ووٹ کا حقدار نہیں ہے، میں تمہیں اپنی بیعت پیش نہیں کرتا۔ آج آپ اپنے ملک میں ذرا دیکھیے کہ کیا وہی سوچ، یزیدی سوچ کے حامل لوگ وہ آپ کے ملک میں مسلط ہیں، دوسری طرف حسینی سوچ کے حامل جو اس ملک میں دین کو رائج کرنا چاہتے ہیں، جو نظریہ پاکستان جو وجود میں آیا، جس نظریے کے تحت وجود میں آیا، اس کو یہاں پہ جاری اور ساری کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دین کو تخت پہ لانا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب یہ معاملات ہیں تو بھی آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے حسینی سوچ کا ساتھ دینا ہے یا یزیدی کردار ادا کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ سارے آپ کے سامنے ننگے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے آپ سے بھی ہم نے سوال کرنا ہے، اور یہ سوال تمام کلمہ گو مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے پاکستان میں بستے ہیں یا پاکستان سے باہر بستے ہیں، کہ جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، ہماری مسلمانی کہاں کھو گئی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم غلام ہیں اور غلاموں کے غلام ہیں۔ پاکستان پہ جو لوگ مسلط ہیں، بلکہ 75 سال سے پاکستان پہ جو یہ جمہوریت آئی ہے، اس نے ہمیں کیا دیا ہے سوائے دکھ و آلام کے، سوائے بربادی کے، مایوسی کے؟ ہمیں اس جمہوریت نے کچھ نہیں دیا۔ آپ جانتے ہو جمہوریت کیا ہے؟ میں تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمہوریت کیا بلا ہے۔ جمہوریت کافرانہ نظام ہے، جمہوریت کافروں کی تخلیق ہے، اور اس جمہوریت کے پیچھے جو پس پردہ عناصر ہیں وہ کیا ہیں، جس کی وجہ سے جمہوریت جو ہے وجود میں آئی ہے، اور اس کو چلانے والے کون ہیں، اس کو نافذ کرنے والے کون ہیں؟ تو میرے دوستو، جمہوریت کے پیچھے پہلی جو بات ہے، جو پہلا اس کے پیچھے جو ایک چیز موجود ہے، وہ ہے کہ اسلام دشمنی۔ جمہوریت نظام جن عوامل پہ کھڑا ہے، پہلا ہے دشمنی، اسلام کے خلاف دشمنی۔ دوسرا یہ ہے کہ سیکولرزم، مطلب لا دینیت، کہ یہ لوگ اس نظریے کے حامل ہیں کہ کوئی دین وین کوئی نہیں، کوئی مذہب نہیں، جو عقل میں آئے، جو مشاہدے میں آئے، جو تجربے میں آئے، وہ علم ہے، اور ہم اسی کو مانتے ہیں، اور ہم وہ خدا کی بھی نفی کرتے ہیں، وہ انبیاء کی بھی نفی کرتے ہیں، اور وہ الہامی کتابوں کی بھی نفی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ وحی کی بھی نفی کرتے ہیں،
جنت دوزخ کی بھی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی چیز، جو ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم اس کو کیسے مانیں. پھر اگلا جو اس کا عنصر ہے وہ ہے ماڈرنزم، جدیدیت، مادیت پرستی، کہ جو کچھ ہے دولت ہے. اس دنیا میں دولت کماؤ، عیش کرو، عیاشی کرو، اور اس دنیا سے چلے جاؤ، کیونکہ آخرت پہ ان کا کوئی یقین نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اس جمہوریت کے سائے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بظاہر یہ ایک نظام ہے، لیکن اس کے تحت بہت کچھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اسی نظریے کے تحت سوشل سائنسز کا ایک علم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، وہ اس کا تعارف کرایا، اور آج کل ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے سوشل سائنسز. وہ کیا ہے؟ وہ اس کی درپردہ یہ اپنے سوچ کے مطابق ہماری نوجوان نسل کو مذہب سے بیزار کر رہے ہیں، دین سے بیزار کر رہے ہیں، اسلام سے بیزار کر رہے ہیں، اور انہیں اپنی سوچ منتقل کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے اپنا نظام ہمیں منتقل کیا ہے، اسی نظام کے تحت بہت کچھ وہ اور بھی ہمیں منتقل کر رہے ہیں. ہم سے ہمارے بچوں کو چھین رہے ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. ہمارا منافع تو ہماری نسل ہے، ہماری اولادیں ہیں. ہم نے تو سب نے چلے جانا ہے، پیچھے چھوڑ کے جانا ہے اپنی اولاد کو. اگر اولاد ہی گمراہ ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے. جو کچھ آج آپ سنتے ہیں، جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، جو خبروں میں آ رہا ہے، کیا کبھی بزرگ بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہم وقت آئے گا اور ایسا بھی ہم دیکھیں گے؟ اب آپ کی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے؟ بچیاں کیا کر رہی ہیں، اور پروفیسرز کیا کر رہے ہیں، پڑھانے والے کیا کر رہے ہیں؟ استاد کرپٹ ہو گیا ہے، طالب علم کو برباد کر دیا ہے، ان کو نشوں پہ لگا دیا ہے، عورتوں کی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں. یہ کیا وجہ، یہ کس سوچ کی وجہ سے ہے؟ یہ جمہوریت. جمہوریت کے نیچے جو علوم ہیں ان کی وجہ سے. آپ کو میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں کہ یونیورسٹی کے پیپر میں ایک سوال کیا گیا کہ پاکستان میں ترقی کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے، تو اس کا جواب تھا مذہب. آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور ان کی ذہن سازی کیسے ہو رہی ہے، اور مستقبل میں وہ کیا بننے والے ہیں. بلکہ اب بھی آپ کے سامنے ہے، مستقبل تو دور کی بات ہے، آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. ہمارے بچوں کو برباد کر دیا گیا ہے، اس نظام نے برباد کیا ہے. اور پھر نام لیتے ہیں تو ہر وقت جمہوریت جمہوریت جمہوریت. کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ جمہوریت کیسے بنی؟ کس نے بنایا جمہوریت کو؟ اس نظام کو کس نے تخلیق کیا؟ اور اس نظام کا مزاج کن سے ملتا ہے؟ کافروں سے ملتا ہے. یہ مزاج میں جمہوریت کافروں کی ہے، اور انہی کی مزاج کے مطابق انہوں نے بنائی ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں، وہ لوگ وہ گند میں پڑ گئے ہیں، وہ غلیظ ہو گئے ہیں. وہاں پہ عورت کو انہوں نے رسوا کر دیا ہے، وہاں کوئی نکاح نہیں کرتا، وہاں پہ انہوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا کو عام کر دیا ہے تاکہ کوئی نکاح نہ کرے. بچے وہاں نہیں پیدا ہو رہے. اس لیے آپ سن لو، آپ جانتے ہو یہ چیز، میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، حقائق بتا رہا ہوں. آئے دن میڈیا میں آتا رہتا ہے جی کہ فلاں ملک کے لیے ویزا بھی اویلیبل ہے، نوکریاں بھی ہیں، اتنے لاکھ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ یہ ہمیں وہاں لے کر جا رہے ہیں. اپنے ہاں ان کی آبادی سکڑ گئی ہے کہ ان کو جو بیماری لگ گئی ہے، یہ تباہ ہو گیا ہے ان کا اپنا معاشرہ. وہاں پہ کوئی ویلیوز نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف دولت اکٹھی کرو، زنا کرو، شراب پیو، اور بس اس دنیا سے چلے جاؤ، آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے دوستو، یہ کیا سوچ کا مقام نہیں ہے کہ آج یہی سوچ مسلمان کی ہے
یہ جمہوریت جو ہم نے سینے سے لگائی ہوئی ہے اور شریعت کا نام لیتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، بلکہ شریعت کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ کی میڈیا میں، سوشل میڈیا ہو یا گورنمنٹ چینلز ہوں، کوئی بھی جو پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرک میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، کہیں پہ کبھی سنا ہے کہ جمہوریت کی بجائے شریعت کی کوئی بات کرتا ہو؟ اور یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کیوں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں خود سے بھی یہی میرا سوال ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں شریعت دی گئی ہے، ایک نظام دیا گیا ہے۔ شریعت ایک مکمل نظام ہے، ہم جانتے ہیں، علماء بیٹھے، علماء کو بھی پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیسے مدینہ کی ریاست کو قائم کیا، کیسے قرآن کو نافذ کیا، کیسے اپنی سنت کو نافذ کیا، اور وہ سب آج بھی موجود ہے ہمارے درمیان۔ لیکن ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے، ہم اپنے نظام کو چھوڑ دیا، اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، تو مسلمانی کہاں پہ ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ شریعت کو نہیں مانتے، ایک ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا، ایک ہوتا ہے عمل سے انکار کرنا، آج یہ دونوں کام ہو رہے ہیں۔ زبان سے بھی کوئی شریعت کی بات نہیں کرتا، عملی طور پہ بھی کوئی شریعت پہ نہیں چلتا، چلتا ہے کس پہ؟ جو مغربی سوچ ہے، جو یورپینس کی سوچ ہے، جو امریکہ کی سوچ ہے، اور جو ویسٹرن پاورز ہیں جو ان کی سوچ ہے۔ آج مسلمان کی بھی وہی سوچ ہے، کیونکہ بات تو نظام کی ہے۔ جس نظام کے نیچے آپ سانس لے رہے ہو، جو نظام اس ملک میں مسلط ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کافرانہ نظام ہے، اور اس کافرانہ نظام کے اپنے تقاضے ہیں، شریعت محمدی کے اپنے تقاضے ہیں، یہ متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی شریعت کو چھوڑ کے، اپنے دین کو چھوڑ کے، ہم نے کافر کا نظام اپنا لیا، اپنے نظام کو چھوڑ دیا۔ ہمارا نظام تو قرآن کا نظام ہے، ہمارا آئین تو قرآن ہے، ہمارا آئین تو حدیث نبویہ ہے، ہمارا آئین تو سنت نبویہ ہے۔ جب ان کو چھوڑ کے ہم آج اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کراس جینڈر بل پاس ہو رہے ہیں، وہاں پہ شدت پسندی کے خلاف بل پاس ہو رہے ہیں۔ میں ان کی حقیقت آپ کو بتاؤں، ذرا میری باتیں غور سے سننا۔ ایک ہے، کبھی ایک زمانہ تھا، ایک پروپیگنڈا ہوا تھا، اور پوری دنیا میں اس کو اپنی لپیٹ میں اس پروپیگنڈے نے لے لیا کہ بنیاد پرست، مسلمان بنیاد پرست۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنیاد پرستی کیا ہے۔ بنیاد پرستی یہ ہے کہ جس کو یہ، یعنی اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بنیاد پرستی کو بڑا جرم ہے، حالانکہ بنیاد پرستی تو ہمارا زیور ہے۔ بنیاد پرست وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو شریعت مطہرہ پہ مکمل عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہے، یہ بنیاد پرست ہے۔ دوسری طرف آؤ، انتہا پرست، انتہا پسند، کہ جو مذہب پہ مکمل طور پہ چلتا ہے، جو شریعت پہ مکمل طور پہ چلتا ہے، ان کو کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ انتہا پسندی ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ پھر آج جو آپ کی اسمبلی میں ہو رہا ہے، شدت پسندی، یہ لقب آپ کو کون دے رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے سوچ؟ ان کے بانی مبانی کون ہیں؟ ان کے پیچھے کون ہیں؟ شدت پسندی۔ اور ہماری اسمبلی میں بل پاس ہو رہا ہے، اور کسی وجہ سے فی الحال رک گیا، چند بندوں نے مخالفت کی ہے، ورنہ آپ کی دینی جماعتوں نے بھی اس کی حمایت کی ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ کہ شدت پسندی یہ ہے کہ جو شدت پسندی، یعنی جو اسلام پہ مکمل چلے گا، جو شریعت کا تقاضا کرے گا، شریعت کو نافذ کرنے کا تقاضا کرے گا، جو دین کو تخت پہ لانے کی بات کرے گا، وہ شدت پسند ہے۔
وہ شدت پسند ہے، وہ بنیاد پرست ہے، وہ انتہا پسند ہے۔ یہ نام آپ کو کس نے دیے ہیں؟ یہود و نصارہ نے دیے ہیں۔ اور ہماری اسمبلیوں میں بل پاس ہو ہے، کراس جینڈر کی میں نے بات کی، اس کے بارے بل پاس ہو رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے مخنث کہتے ہیں نا اس کو، جو درمیان میں ہوتا ہے، وہ پیدائشی ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک کی اپنی شان ہے، تو یہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ لیکن کراس جینڈر جو ہے وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کراس جینڈر وہ ہے کہ جو اپنی جنس تبدیل کرتا ہے۔ جو عورت ہے وہ آج کل مرد بن رہی ہے، اور مرد جو ہے وہ عورت بن رہی ہے، پھر عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کر رہی ہے، اور مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے۔ یہ کراس جینڈر ہے۔ اس کی تمام یورپ میں، امریکہ میں باقاعدہ قانون ہے، ان کو اجازت ہے اس چیز کی۔ اور جو خود کو کہے، چاہے مرد ہو اور وہ اعلان کرے جی میں عورت ہوں، تو اس کو عورت تصور کیا جائے گا، چاہے ہو مرد۔ اگر اس کو عورت کا، اپنے آپ کو عورت کے طور پہ پیش کرتا ہے، تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو اس کی بات نہ مانے۔ انہیں ماننا پڑے گا کہ عورت، ہاں بھائی عورت ہے۔ اگر مرد عورت، اور عورت اگر کہے جی میں مرد ہوں، تو وہ بھی ماننا پڑے گا۔ یہ کراس جینڈر ہے۔ آپ کی اسمبلی میں اسرائیل کے نمائندے نے، ابھی آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، آپ کو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں، آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ خدا را جاگو۔ یو این او، اس کے جتنے ذیلی ادارے ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں، تقریباً سب نے اس چارٹر پہ دستخط کی ہوئی ہے، یو این او کو مانتے ہیں۔ ابھی جو یو این او کے ذیلی ادارے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، دنیا کے جتنے مسلم ممالک ہیں سارے اس کا حصہ ہیں، یو این او کا دستخط کی ہوئی ہے۔ اب وہ جو حکم ادھر سے ملتا ہے وہ انہیں کرنا پڑتا ہے۔ دستخط جو کی ہوئی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ اس کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اسرائیل کی عورت نمائندہ یو این او میں یہ تقاضا کر رہی ہے، یہ احتجاج کر رہی ہے، یو این او کے ممبرز کو یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کراس جینڈر کا بل پاس کرے، وہاں پہ زنا کو عام ہونا چاہیے، وہاں پہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ خدا کے بندو، آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہو؟ یہ سوچنے کی باتیں یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ بل اسمبلی میں پیش کر دیا وزیر قانون نے کہ کراس جینڈر جو ہے اس کو ووٹ بھی دینے کا حق ہو، اور اس کو اسمبلیوں میں الیکشن لڑنے کا، انتخاب لڑنے کا بھی اس کو حق ہو، وہ اسمبلیوں میں جائیں یہی لوگ، یہ جن کی میں نے بات کی ہے، اور پاکستان میں اس قانون کو پاس کرنا چاہیے۔ پھر میں شدت کی بات کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی ہے۔ بھائی مسلمان ہے تو شریعت کے ساتھ ہے، اگر شریعت نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے، بتایا کہ ایک زبان سے لسانی انکار، ایک عملی انکار ہوتا ہے، ہم یہ دونوں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوال کیے آپ سے؟ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے بچوں سے ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں جاگتے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ آپ مجھے جواب دیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟